السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین خبریں اور ان پہ دلچسپ تبصرے، پروگرام سے جڑے رہیے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان بچ گیا۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے، سارے جو دشمنان تھے نا پاکستان کے، وہ ایکسپوز ہو گئے، اور جو کل جو واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نقوی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر داخلہ حکومت پاکستان، اور حکومت پنجاب، سب لوگوں نے بڑی ہی عقل مندی سے کام کیا، اور اس بیوقوف شخص کی جو پچھلے 12 سال سے زیادہ اپنا زہر پھینک رہا تھا پورے پاکستان میں، اس کا قلع خامہ کر دیا۔ وہ کس طریقے سے ہر چیز دشمنان، اب جال میں مچھلی جو ہے نا خود پھنس گئی، بہنیں بھی آ گئیں قابو میں، اور سارے اب کتنا بھی آپ چیختے رہو کہ بھائی وزیر اعلیٰ کدھر گیا، اب آپ خود سوچئے پاکستانیوں کو کہ آپ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کہاں گیا۔ اب یہ بھی اس کو حکومت کی وہ ہے ذمہ داری کہ وزیر اعلیٰ جس کے پاس فل پاورز ہیں وہ کہاں گیا، وہ اس پہ لگا رہے ہیں، حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی تم نے اغوا کر لیا۔ یعنی حد ہے نکما پن کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوا کیسے ہوا۔ اس طریقے سے سوری کہ عمران خان صاحب نے اصل میں سرکاری نوکری تو کی نہیں۔ اگر یہ ایک چپراسی کی نوکری بھی کر لیتے نا تو ان کو عقل آ جاتی، لوگوں سے ڈیل کرنا آ جاتا۔ پاکستان کے لوگ کیا، ہر جگہ کے لوگ جو ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں، سازشیں، عیاریاں، بیک بائٹنگ، یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ تو آدمی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے گورنمنٹ کی سروس کی، لوگ بڑی باتیں پھلے خان بنتے ہیں، سر جی ایسی کر دیں گے، سارا کام کر رہا تو تجھے فکر ہی نہ کرو۔ وہ کام کیا کرتے ہیں، کام ہوتا ختم ہی کر دیتے ہیں اس کا۔ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، یہ آئے اوپر سے، مطلب یہ کہ آرمی کے ہیلپ کے ذریعے آئے، انہوں نے وہ تو ارن تو نہیں کیا نا، ہیلپ کر لے کے آئے۔ وزیر اعظم جو بنے ان کی وجہ سے، اگر یہ خود محنت کر کے آتے ہیں نا تو پھر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کس طرح سے آتے ہیں اوپر۔ اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، کیوں نہیں بن گئے اور وزیر اعظم؟ اس کے اندر کون سی ایسی لاڈلا تھا جو اس کو وزیر اعظم بنا دیا؟ تو ان کو اس نے جو تھا نا، یہ جو سانپ ہے پشاور کا، کے پی کا جو ہے گنڈا پور، اس نے باتیں بنائی کہ سر جی میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو ہر چیز، جس طرح آپ کہتے ہیں نا میں آپ کو وزیر اعظم بنواؤں گا۔ جو باتیں کرنے میں تو بہت آسان ہے، بدماشی سے آپ جس طرح چاہے بات کر لیں، افسروں سے بھی بات کر لیں، وہ ڈر جاتے ہیں بیچارے کہ ہاں یار یہ واقعی کچھ کر کے دکھائے گا۔ انہوں نے اس پہ اعتماد کر لیا کہ ٹھیک ہے یار تم کرو، میری پوری پرمیشن ہے۔ اچھا، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ان کے جو وہ تھے، ہاں رشید صاحب جو تھے اس کے پنڈی کے، جو عوامی پارٹی کے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، اب وہ غائب ہیں بالکل۔ بھائی تم اس کو ایک بیان تو دیتے تھے اپنے دوست کے لیے، کچھ تو، تم نے کیا ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے؟ میرا سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے۔ اس کے ساتھ جتنے نکمے لوگ تھے نا، ہے وہ ہوتے ہیں لوگ، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اس قسم کے، لیکن ان کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود اگر کرپٹ ہوں گے نا، آپ خود وہ ہوں گے، خراب ہوں گے نا، تو لوگ پھر ظاہر اس کا فائدہ اٹھائیں گے آپ کا۔ تو اب یہ ہوا کہ ان کی باتوں میں آ گئے، ہمیشہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار میری بہنوں کو بچا لینا پہلے، سب سے پہلے تو وہ گرفتاری خود دے دی انہوں نے۔ اچھا، ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھائی یار یہ ٹریپ بچھایا جا رہا ہے آپ پہ، آپ کے خلاف۔ اچھا، اب جو اسلحہ پکڑا گیا ہے نا، جو اس میں آسو گیس وغیرہ ہے، جو گورنمنٹ کے قبضے میں ہوتی ہے، یعنی کہ پنجاب اس کی سرحد کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس تھی یہ پولیس کے، تو ظاہر یہی وہ ہوا نا، ملوث ہوا، وزیر اعلیٰ ہی ملوث ہوا نا کہ اس کے اندر اس نے اسلحہ بھی دیا، اور اغوانی، یہ تو ہمیں پتہ پہلے سے پتہ تھا۔ یہ اصل میں دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پاکستان کا کرپشن کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، امریکہ میں بھی ہے، لیکن یہاں عدالتی نظام اچھا ہے، تو ہمیں اس کا تو توڑ کر سکتے ہیں نا، اس رشوت کا تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں بغاوت ہو جائے، جہاں ملک توڑنے کی باتیں ہو جائیں، وہاں تو بہت سنگین جرم ہے یہ۔
میں اب گزارش کروں گا کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی کرتا دھرتا ہیں ان سے اب کیس ایسا بنائیں کہ اس جو زہریلے اسلحے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں آپ. اس کے اندر جو بھی انوالو ہے خام خواہ غیر ضروری نہیں لیکن جو انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت قانون سزا دی جائے. اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو غریب بیچارے لڑکے ہیں جو مظاہرے کی پھنس گئے نا، اب یقین آ گیا، اب وہ بھر کے لیے ختم ہو جاؤ تمہارے بچے بھی گئے رول گئے، تمہارے گھر والے بھی رول گئے. کسی کے چکر میں آپ کیوں پھنستے ہیں بھائی؟ نوکریاں کرو، محنت کرو، ملک کو بناؤ سنوارو. تو وہ تو پھر بھی ایک اس میں ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، لیکن آپ لوگ تو نہیں بچیں گے. تو اللہ کا شکر ہے بھائی، میں تو یہ بڑی شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ 12-13 سال سے زہر پھینک رہا تھا. بغاوت بغاوت. اور بھائی تو اگر اتنا ہی اچھا تھا تو 4 سال تو تجھے 4 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے. 4 سال میں کچھ تو نظر آ جاتا کہ بھائی کچھ تم نے پولیس میں ریفارمس لے کے آئے ہو. تم اور کسی چیز میں دیکھیں، اس وقت کرپشن کی جو کون سی ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس، ایف آئی اے، نیب، انہیں کو تم نے استعمال کیا. اور نیب کو تم نے بڑے مزے میں استعمال کیا. اب وہ بلاؤ نا اس کو جو اکبر ہے، جس نے اس نے پیسہ لوٹا ہے پاکستانی گورنمنٹ کا. پاکستان گورنمنٹ لوگوں کو چاہیے نا کہ ڈیمانڈ کرے. تو اس وقت بہترین موقع ہے کہ ان کا قلقامہ کر دیں کہ آئندہ ایک تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے فوراً. یہ کوئی یہ پلی تھوڑی ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا. اغوا بھائی وہ خود گیا، کے پی ہاؤس میں خود گیا ہے نا بھائی. اس کو جانے کی ضرورت کیا تھی جب آپ کا ٹارگیٹ تھا ڈی ہاؤس، ڈی چوک پہ. اول تو یہ کوئی بچکانا پن تھا کہ ڈی چوک پہ پہنچو گے، وہاں سے ہم مجموعہ لے کے چلیں گے اور چھڑا لائیں گے. یہ تو آپ قانون سے کھیل رہے ہیں، خود قانون سے کھیل رہے ہیں. تو ایسے آدمی کو تو وزیر اعظم ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. چلو ہو گیا جو ہو گیا، لیکن اب اس کو عبرتناک سے سزا دینی چاہیے اصولاً. تو اب یہ موقع اچھا ہے اس لیے کہ دیکھیے باقی جو عناصر ہوتے ہیں نا ان کا تو سب سے پہلے آدمی نہیں تو ملک ہی نہیں رہتا. انہوں نے کس طریقے سے اس کو چیف جسٹس کو بھی ذلیل کی کروایا، بچے بچے سے، بچے بچے کے اندر وہ یہ زہر اگل دیا انہوں نے کہ تم اگر پی ٹی آئی آئی تو تم سب لوگ عیش کرو گے، کیونکہ سچا مسلمان تو یہی ہے، باقی تو سارے کافر ہیں. اور یہ آیا بھی اسی لیے ہے کہ بھائی یہ مسلمان سب کو کرے گا، تو اس نے کیا بھی مسلمان سب کو. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی اور بہنوں، اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس دشمن سے نجات مل گئے یا مل جائے گی. اب رہا کے پی کا جو گنڈا پور ہے، اب یہ جو وہ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کدھر گیا اور گورنمنٹ ذمہ دار ہے. نہیں، گورنمنٹ ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی سیکیورٹی کدھر گئی؟ اس کے ساتھ بھائی وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو سیکیورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر اور کے پی ہاؤس کے اندر گیا تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر چھپی ہوئی ہے رینجرس یا آرمی چھپی ہوئی ہے؟ یہ تو بھائی آپ کی نیگلیجنسی ہے کہ آپ نے یہ نہیں معلوم کروایا، یہ کلیئر نہیں کروایا، جبکہ حالانکہ آپ اپنے ساتھ افغانی لے کے باشندے بھی لے کے آئے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا افغانستان پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے. آپ بھی سمجھتے نہیں اس بات کو. تو اس لیے کہ ہوش کے ناخن لیں. ابھی دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کس طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو آپ کو اپنا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، مینجمنٹ کا ہے قصور ہے، بہت سارے قصور ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن اب وہ بیچارے کر تو رہے ہیں جیسے تیسے. میں ان کی بہت زیادہ تعریف نہیں کر رہا، نہ میں نے کوئی عہدہ لینا ہے، لیکن میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی داؤ پہ مت لگاؤ. بھائی یہ ان کی اقتدار کی جنگ ہے، یہ خود لڑیں، عمران خان صاحب خود لڑیں. اب آسانی سے میں آپ کو بتاتا ہوں آسانی سے پابندی لگ سکتی ہے، اس لیے کہ ان کی تو جماعت اس میں ہو گئی، ضم ہو گئی نا کسی اور جماعت میں جو مسلمان پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. تو اب وہ اس کے اندر تو ان کا ممبر ویسے بھی کوئی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. تو جو ممبرس ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے نہیں کہلائیں گے اصول، ورنہ وہ بین ہو جائیں گے. تو اس کو نقوی صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا، یہ وزیر داخلہ صاحب پاکستان کے، کہ سر، اور وزیر اعظم صاحب کو، اور جو کرتا دھرتا ہے کہ سر اب نرمی مت کیجیے گا، امیجیٹلی کلقامہ کر دیں اس کو ٹنٹے کو، ورنہ یہ دوسرا شیخ مجیب بننے کی کوشش کر رہا ہے.
تو اس لیے اگر پاکستان بچانا آپ نے تو بالکل اب تو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا نا، اب تو ہر چیز بالکل کلیئر کرسٹل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس طرح تو اچھا اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ حکومت پاکستان کی کہ وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا جائے؟ یہ کامن سینس سوچیں نا آپ، پابندی تو لگا سکتے ہیں آپ، کسی پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے سوچنے پر، لیکن آپ خود سوچیے، یعنی اتنی کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہ وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لے گا، یہ کروا لے گا؟ بھائی بڑی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جیسا بھی ہے، لیکن اس کو کون اغوا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس فورسز ہوتی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، اس کا اپنے وزیر اعظم جو کے پی کا ہاؤس ہے اس کے اندر ہو گیا ہے، چلو مثال کے طور پر، تو پہلے سیکورٹی کلیئرنس کس نے دی تھی کہ اس کے اندر کون چھپے ہوئے ہیں کون نہیں چھپے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ یہ خود گیا ہے اور خود نکل کے بھاگا ہے اور چھپ گیا، کیونکہ کوئی فیس تو نہیں کر سکتا، ایسے لوگ باتیں تو بڑی بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ اس کو تجربہ کوئی نہیں ہے عمران خان کو، تو اس نے ایسی آدمیوں کو آگے کر لیا، اس نے باتیں بنائیں کہ چلو میں کر دوں گا۔ اچھا مجھے اس میں ہنسی کا گول گپا کدھر گیا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون تھا وہ، جو کہ وہ عمران وہ کیا کہتا ہے زرداری صاحب کی محبوبہ کو جنہوں نے کلیئر کروایا تھا، جو گورنر بھی تھے، وہ کدھر گئے؟ بس وہ پوسٹ لے کے ایم ایل اے بن کے خاموش ہو گئے، یعنی یہ پوچھتا ہی نہیں ہے لوگوں سے۔ وہ جو ہیں کیا ہوتا ہے امریکہ میں جو بیٹھا ہوا ڈاکٹر، باتیں پروگرام بنا رہا ہے، بڑے مزے میں کھا رہا ہے عیاشی۔ ابے تو مجنو بن، صحیح پاکستان واپس آ، تجھے بتائیں دیکھیں گے کیسے تو کرتا ہے کام۔ اب وقت آ گیا ہے، اس دشمن کو تو بالکل کلیئر صفا آیا کر دیں۔ اور لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ اب حکومت کو بھی چاہیے، اور وہ کر رہی ہے ویسے، جتنے کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی کانفرنس، یہ اپنے طور سے تو کر ہی رہے ہیں بیچارے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت تو کرپشن کو روکنا بھی چاہیے، اصولاً تو لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف بھی دینا چاہیے تاکہ مطمئن ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب بالکل خوشحال ہوگا پاکستان، اور ہم بھی پاکستان آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے ملک میں رہیں گے آرام سے، کوئی بات نہیں۔